اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورہ یونس یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارش ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بنایا کرتا ہے۔ بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا۔ اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی کو کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارشی ہیں۔ تو تم فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں
نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں۔ وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے، اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہو گئے۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں، جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور اس کے سارے گڑھے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ اور کون تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ۔ تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا، تو تم کہاں اوندھے چلے جا رہے ہو؟ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے؟ جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے تو تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔
اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے۔ ہاں، یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں؟ اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں؟ بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ کے کاموں پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ ہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ ان سے کہا جائے گا کیا اب تم ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس سب کے مالک ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دے، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، وہ آ گئی۔ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا؟ تم فرماؤ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں،
جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ سن لو، بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تم فرماؤ، بے شک اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم نے انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے کرم پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا، تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی، اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے، تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جسے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے، بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا، ہاں، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے، اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا، ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا، ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے، اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ،
اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ اور موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، بس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ اسے کہا گیا، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ تو اے سننے والے، اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا؟ لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئیں، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول اور ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے، تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ تم فرماؤ، اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو نہ تجھے نفع دے سکے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو ہدایت حاصل کر لے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔